بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، حاضرین و ناظرین، آج 1 مئی 2026 ہے۔ اس تاریخ کو پاکستان سمیت پوری دنیا میں یوم مزدور منایا جاتا ہے۔ جی، یوم مزدور منایا جانا چاہیے، اس لیے کہ مزدور ہر زمانے میں ہر شعبے میں قابل احترام رہا ہے۔ کیوں نہ ہو، خود رب ذوالجلال نے اس کو عزت اور احترام عطا فرمایا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی حوصلہ افزائی فرمائی ہے۔ تو اس لیے یوم مزدور منانے کا جو مطلب ہے وہ صرف یہی نہیں کہ سیمینار کر لیے جائیں، مزدوروں کے نام اچھے اچھے پیغامات دے دیے جائیں اور مزدوروں کی فضیلت پر بات کر لی جائے۔ نہیں، یہ کافی نہیں ہے، بلکہ ضروری ہے کہ ہر زمانے میں ہر ماحول میں اس کی اتنی عزت افزائی کی جائے کہ یہ مزدور اس دنیا میں رہنے کے قابل ہو جائے۔ ہمارے ہاں مزدور کا دن آتا ہے تو ایک چھٹی کر دی جاتی ہے، لو جی مزدوروں کے حقوق ادا ہو گئے، اور اس دن پھر مزدوروں کے حقوق پر سیمینار ہوتے ہیں، تقریریں ہوتی ہیں، اور پھر بس حالات یہ ہیں کہ یوم مزدور آج منایا جا رہا ہے، اور آج کی تاریخ میں پاکستان میں 1 لیٹر پٹرول کی قیمت 400 روپیہ ہے۔ جی، خوب مزدور کو ریلیف مل رہا ہے۔ ایک غریب آدمی، ایک مزدور جو سارا دن مزدوری کرتا ہے، شام کو وہ 1500 روپیہ لے کر 2000 روپیہ لے کر گھر آتا ہے، مجھے بتائیے وہ 2000 روپے کا کیا کرے؟ لیکن پھر بھی مزدور اللہ کا شکر ہی ادا کرتا ہے جس دن اس کو مزدوری مل جاتی ہے، جس دن اس کو کام مل جاتا ہے، وہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے کہ آج مجھے 2000 روپے مل گیا۔ لیکن بات اشرافیہ کی ہے، جو ہر وقت نام لیتے ہیں مزدوروں کا، اور حکومتیں چلتی ہیں مزدوروں کے سر پر، لیکن مزدور کا خیال کوئی نہیں کرتا۔ میں آپ کو بتاتا ہوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے مزدور کے حقوق پر جو بات کی ہے، کمال کر دیا۔ ٹھیک ہے، دنیا میں مختلف ممالک میں مزدوروں کے حقوق کا خیال کیا جاتا ہے، لیکن پاکستان میں جس طرح مزدوروں کے حقوق کی پابندی ہوتی ہے، خود مزدور کو اندازہ نہیں ہے کہ اس کے ساتھ کیا ظلم و ستم ہو رہا ہے۔ میرے بھائی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مزدور کے بارے میں فرمایا ہے کہ مزدور کو اس کی مزدوری اس کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے دے دو۔ مطلب کیا ہے کہ اس نے مزدوری کر لی ہے، اس نے کام کر لیا، اب اس کی جو اجرت ہے وہ اس کو فوراً مل جائے، کہ بیچارے روزانہ کام کرتے ہیں، روزانہ ان کو خرچہ چاہیے ہوتا ہے، تو ان کو دے دیں۔ وہ پیچھے پیچھے اپنی اجرت لینے کے لیے، مزدوری لینے کے لیے تمہارے پیچھے پیچھے تڑپتے نہ پھریں، اور تمہارے پیچھے پیچھے وہ ذلیل ہوتے نہ پھریں۔ عزت کے ساتھ ان کو ان کی مزدوری مہیا کرو۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مزدوروں کی حوصلہ افزائی کے لیے کیا کمال ارشاد فرمایا۔ میرے آقا نے فرمایا، جو بندہ رزق حلال کی طلب میں، حلال روزی کمانے کے لیے اپنے آپ کو کسی ذلت کی جگہ پہ کھڑا کر لیتا ہے۔ ذلت کی جگہ کا مطلب یہ ہے کہ وہ جگہ، وہ مقام، یا وہ کام، یا وہ حرفہ، وہ پیشہ جس کو لوگ زمانے میں ذلیل سمجھتے ہیں، ایسی جگہ پر خود کو کھڑا کر لیتا ہے، ٹھیلا لگا لیتا ہے، پیاز بیچنے شروع کر دیتا ہے، سبزی لگا لیتا ہے، یا غبارے بیچتا ہے، انڈے بیچتا ہے، کوئی برگر کی ریڑھی لگا لیتا ہے، تربوز بیچتا ہے۔ اس طرح کا کوئی کام جس کو عام آدمی اور ماحول میں جس کو برا سمجھا جاتا ہے، ذلیل اور حقیر سمجھا جاتا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا، کوئی بندہ جب رزق حلال کی خاطر خود کو ایسی جگہ پر کھڑا کر لیتا ہے جس کو لوگ جس جگہ کو ذلیل سمجھتے ہیں، میرے آقا نے فرمایا قیامت کے دن وہ مجھ سے جنت لے لے۔ یہ مزدور کا حق میرے آقا نے فرمایا، کیوں؟ اس نے رزق حلال کی خاطر محنت کی ہے، مزدوری کی ہے۔ تو جو بندہ مزدوری کرتا ہے، مزدور، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الکاسب حبیب اللہ، کاسب جو ہے اپنے ہاتھ سے کام کرنے والا، وہ حبیب اللہ ہے، وہ اللہ کا دوست ہے۔ لیکن کچھ چیزیں ضروری ہیں اس مزدور کے لیے بھی، اس کے کچھ فرائض بھی ہیں اور کچھ حقوق بھی ہیں۔ فرائض یہ ہیں کہ جو کام ذمے میں لیا ہے،
یا جتنا وقت آپ نے مزدوری کے لیے کسی کو دیا ہے. کوئی بندہ دفتر میں کام کرتا ہے صبح 8 سے شام 4 تک، درمیان میں اگر 1 گھنٹہ وقفہ ہے تو اس پر لازم ہے کہ صبح 4 بجے اپنے مزدوری کی جگہ پر اپنے دفتر کے مقام پر پہنچ جائے اور 4 بجے تک وہ وہاں موجود رہے اور جو کام اس کے ذمے لگا ہے وہ کام کرتا رہے. درمیان میں ایسا نہیں کر سکتا ہے کہ اس کا ٹائم 8 بجے کا تھا اور وہ پہنچا 10 بجے ہے اور 10 بجے پہنچ کر رجسٹر پر لکھ دیتا ہے جی کہ میں 8 بجے آیا تھا. آج کل تو ویسے حاضری کے لیے آپ اپنا فنگر پرنٹ دیتے ہیں تو وہ کمپیوٹر خود بخود آپ کی اس ٹائم کی حاضری لگا لیتا ہے. لیکن جہاں پر ایسا نہیں ہے، جہاں پر آپ کو مینول لکھنا پڑتا ہے کہ میں کتنے بجے آیا، تو جتنے بجے آپ اپنی سیٹ پر جا کر بیٹھے ہیں یا اس میں انٹر ہوئے ہیں تو میرے بھائی وہ وقت لکھنا ضروری ہے. اگر آپ 10 بجے وہاں پر پہنچے ہیں تو رجسٹر پر یہی لکھیں کہ میں 10 بجے پہنچا ہوں. 10 بجے پہنچ کر لکھیں گے 8 بجے تو وہ 2 گھنٹے کا جو ٹائم آپ کا گزرا ہے جس میں آپ موجود نہیں تھے، آپ نے کام نہیں کیا، لیکن آپ کو تنخواہ اس 2 گھنٹے کی بھی مل گئی، تو وہ 2 گھنٹے کی تنخواہ آپ کے لیے حلال نہیں ہوگی، بلکہ جب وہ مکس ہو کر آئے گی حلال کے ساتھ تو یہ حرام جب اس کے ساتھ مکس ہو کر آئے گی اس کو بھی خراب کر دے گی. جو کام آپ کے ذمہ لگا ہے وہ اس وقت میں کریں اور پورا کام کریں، دیانتداری کے ساتھ کریں. اسی طرح کوئی آدمی آفس میں بیٹھا ہے، کام کر رہا ہے، تو اس حد تک بھی اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے مزدوری کے وقت میں، اپنی ملازمت کے ٹائم میں، جس ٹائم کی وہ تنخواہ لیتا ہے اس ٹائم پر وہ یہ نہیں کر سکتا کہ وہ سیٹ چھوڑ کر جا کر نوافل ادا کرنا شروع کر دے. اپنی سیٹ پر بیٹھے جس کام کے لیے گیا ہے وہ کرے، نوافل سے زیادہ اس رزق حلال میں اس کو برکت مل جائے گی، ثواب مل جائے گا. یوں ہی کوئی آدمی کرسی پر بیٹھ کر ڈیٹا انٹری کرتا ہے، کمپیوٹر کا کام کرتا ہے، تو قرآن پاک وہ درمیان میں کام چھوڑ کر قرآن پاک کی تلاوت کرنے لگ جاتا ہے. کوئی آدمی اسے پوچھتا ہے تو کہتے ہیں یار قرآن کی تلاوت کر رہا ہوں، کوئی گناہ تھوڑی کر رہا ہوں. میرے بھائی جب آپ ملازمت کے وقت کے اندر کام چھوڑ کر قرآن کی تلاوت کریں گے تو یہ گناہ ہی ہے. آپ نے قرآن کی تلاوت کرنی ہے تو اپنے وقت میں آپ کریں، جو وقت آپ بیچ چکے ہیں اس وقت میں آپ قرآن کی تلاوت نہیں کر سکتے. ہاں اگر کوئی آدمی کمپیوٹر پر کام کرتا ہے اور ابھی اس کے پاس کوئی انٹری کے لیے، کوئی کام کے لیے کوئی بندہ موجود ہی نہیں ہے، اس کا کوئی کام نہیں ہے، فارغ بیٹھا ہوا ہے، تو اس ٹائم پر فارغ وقت کو گزارنے کے لیے اگر وہ قرآن پاک کی تلاوت کرنا شروع کر دیتا ہے، درود شریف پڑھنا شروع کر دیتا ہے، اللہ کے نام کی تسبیح پڑھنا شروع کر دیتا ہے تو ٹھیک ہے. اس میں یہ خیال رکھے کہ اس کا کام میں حرج نہ ہو. جیسے ہی اس کے کام کی ضرورت پڑے وہ فوراً قرآن کو چھوڑ کر قرآن پاک کو بند کر کے اپنے کام پر حاضر ہو جائے، پھر ٹھیک ہے، پھر وہ قرآن کی تلاوت کر سکتا ہے. لیکن کام میں حرج کر کے وہ نہیں کر سکتا، قرآن کی تلاوت نوافل نہیں پڑھ سکتا ہے. جو ٹائم آپ نے اپنے مالک کو دے دیا ہے اس ٹائم پر پھر اسی کا ہی کام کریں گے. اسی طرح مالک پر بھی جب ایک مزدور نے مزدوری دل کھول کر کی اور پورے وقت میں کی ہے تو پھر مالک پر بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ جب اس کی مزدوری کا وقت آ گیا پھر دیر نہ کرے، پھر اس کے وقت کے اندر اس کو مزدوری مہیا کر دے. تو آج کا دن جو ہے وہ ہے مزدوروں کا دن. تو مزدوروں کے دن کے لیے صرف چھٹی کر لینا ہی کافی نہیں ہے. کسی کپڑے والے نے ملازم رکھا ہوا ہے تو اس کپڑے والے پر اس ملازم کے حقوق ہیں، ملازم پر کپڑے والے کے حقوق ہیں. کسی ہوٹل والے نے ملازم رکھا ہوا ہے چائے پکانے کے لیے یا چائے مہیا کرنے کے لیے، کسی ہوٹل والوں نے رکھے ہوئے ہیں لڑکے جو کھانا پیش کرتے ہیں ٹیبلوں پر. تو ہر ایک کی ذمہ داریاں ہیں، وہ اپنے ٹائم پر وہ کام کریں. اکثر اوقات دیکھنے میں آتا ہے کہ یہ مزدور طبقہ، مزدور صرف جو تگاریاں اٹھاتے ہیں اور اینٹیں اٹھا کر لے کر جاتے ہیں یا جو مستری ہیں کام کرتے ہیں یا رنگ ساز ہیں، صرف وہی مزدور نہیں ہیں. جو بندہ بھی کسی سے پیسے لے کر کام کرتا ہے وہ اس کا مزدور ہے. تو چاہے اس کو آپ ڈاکٹر کہہ لیں، چاہے اس کو ماسٹر کہہ لیں، چاہے آپ کو بینک ملازم کہہ لیں، سارے ہی مزدور ہیں. تو یہ قطعاً جائز نہیں ہوگا کہ مزدوری کا وقت ہے، آپ کی جاب کا ٹائم ہے اور اس ٹائم پر آپ موبائل لے کر بیٹھے ہوئے ہیں. یعنی سامنے والا بندہ آپ کی طرف دیکھ رہا ہے کہ آپ کے انتظار میں ہے
کہ آپ اس کو ٹائم دیں گے اور اس کا کام کریں گے، اور آپ موبائل پر اس طرف آپ کوئی بھی نہیں دیکھ رہا آپ کے موبائل کو نا، تو آپ اس میں پب جی کھیل رہے ہیں یا آپ اس میں واٹس ایپ پر اپنے یاروں بیلیوں کے ساتھ دوستوں کے ساتھ جو ہے وہ میسج کر رہے ہیں، تو میرے بھائی ایسا نہ کریں، یہ آپ کی حلال روزی کو بھی برباد کر رہا ہے۔ جو وقت آپ کے جاب کا ہے، جو ٹائم، اس ٹائم کے اندر اس موبائل کو چھوڑ دیں، اس کو رکھ دیں ایک طرف، اور اس کی وجہ سے آپ کے کام میں حرج ہو رہا ہے، اس کی وجہ سے آپ اپنا کام صحیح نہیں کر پا رہے۔ اگرچہ آپ کو آپ کے مالک کی جانب سے، آپ کے فورمین کی جانب سے، جو بندہ آپ پر ذمہ دار ہے، اس کی طرف سے اگرچہ آپ کو ریلیف ہے، لیکن اس کے باوجود آپ اپنے کام میں کوتاہی نہ کریں، اپنا کام اپنے وقت پر پورا کریں۔ جب آپ فارغ ہو جائیں، گھر کو آ جائیں، پھر آپ کا اپنا ٹائم ہے، جتنا چاہیں جیسے چاہیں اپنا کام کریں، لیکن مزدور سچا مزدور بن جائے تو میرے آقا نے فرمایا الکاسب حبیب اللہ، جو ہاتھ سے کمائی کرنے والا ہے وہ تو اللہ کا حبیب ہے۔ پھر کسی کے مزدوری جو کرتا ہے، اللہ اکبر، مزدوری کے دوران نماز کا ٹائم آ گیا تو آپ کو فرض پڑھنے کی اجازت ہے، نوافل اگر زیادہ پڑھنا چاہتے ہیں تو وہ آپ گھر جا کے پڑھیں۔ ہاں، مالک نے اگر نماز کی اجازت دے رکھی ہے کہ آپ نماز کے لیے چلے جایا کریں، تو نماز میں وضو کرنے کے بعد قبلیہ سنتیں، فرائض، اور اس کے بعد والی سنتیں اور نوافل یہ آپ پڑھیں اور واپس آ جائیں۔ دیکھنے میں آتا ہے کہ بعض اوقات جہاں پر مالک نے اجازت دے رکھی ہے، ظہر کی نماز کا ٹائم ہو گیا، مالک نے کہہ رکھا ہے کہ جائیں جی آپ نماز پڑھ کر آ جائے کریں، تو ہمارے احباب کیا کرتے ہیں کہ وہاں سے جاب کے مقام سے تو اٹھ کر آ جاتے ہیں، جی نماز کا ٹائم آ گیا، لیکن نماز پڑھنے کے لیے نہیں آتے، ادھر ادھر بکھر جاتے ہیں، کوئی چائے پینے چلا گیا، کوئی سگریٹ پینے لگ گیا، کوئی ویسے چہل قدمی کرنے لگ گیا، اور جب نماز کا ٹائم ہوا پھر واپس آ گئے۔ اللہ اکبر! دیکھیں، آپ نے اپنے مالک سے تو ریلیف لے لیا، مالک نے تو آپ کو نماز کے لیے ریلیف دے دیا، لیکن جس مالک نے تمہاری آنکھوں میں نور رکھا ہے، جس مالک نے تمہاری زبان میں قوت گویائی رکھی ہے، جس مالک نے تمہارے کانوں میں قوت سماعت رکھی ہے، جس مالک نے تمہارے دلوں کو دھڑکن دے رکھی ہے، مجھے بتائیے اس مالک کے ساتھ کتنا دھوکہ کر رہے ہیں کہ تجھے تیرے مالک نے اجازت دی اور تو اپنے مالک کے سامنے جھکنے کے لیے نہیں گیا۔ تو ایسا بھی نہیں کرنا چاہیے۔ جب مالک کی جانب سے اجازت ملتی ہے نماز پڑھنے کی تو اس کو غنیمت جانیں اور جا کر نماز پڑھیں، نماز پڑھ کر واپس آ جائیں۔ مزدور جس طرح اپنے مالک کا شکر گزار ہے، اپنے مالک حقیقی کا بھی اس کو شکر گزار رہنا چاہیے۔ دنیا بھر میں جتنے بھی مزدور ہیں، کام کرتے ہیں، ہم سب کے لیے دعا گو ہے، اللہ تعالیٰ سب کے رزق میں برکت عطا فرمائے، سب کو صحت دے۔ جو مزدور بیچارے پردیسی ہیں، ملک سے دور گئے ہوئے ہیں اور مزدوری کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے، پیچھے وطنوں میں ان کے گھر والوں کی حفاظت فرمائے اور قدم قدم پر برکتیں نصیب فرمائے، سب کو صحت تندرستی عطا فرمائے۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔